ڈائٹ سے اسپیسیفکلی شہروں میں بھی اور اب گاؤں میں بھی آلموسٹ نکل چکی ہے. دیسی روٹی کا جو کانسیپٹ تھا وہ ساری چیزیں نکل گئی, جس کی وجہ سے وزن کا بڑھنا, پٹوں کی کمزوری, ہڈیوں کی کمزوری. لیکن کولڈ ڈرنک جو ہے وہ تو زہر ہے, وہ بیگ آف شوگر ہے. ٹائم وہ پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں, ہائک کرتے ہیں, واک کرتے ہیں زیادہ, تو ان کی وہ سینڈیٹری لائف سٹائل ہے. ہمارا لائف سٹائل موڈیفیکیشن ضروری ہے. ہمارے بوڑھے تھے وہ 80 سال 90 سال تک پہنچ جاتے ہیں, لیکن وہ جتنے بھی اسپورٹس انڈیویجول ہے جو گیمز کھیلتے ہیں اور ان کو انجریز ہوتی ہے, برگر پیزے وغیرہ آ جاتے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں تبسم ریاض رانجھا اور آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف ڈیجیٹل. ہمارے نوجوانوں کی اگر بات کی جائے تو نوجوانوں میں آج کل طرح طرح کی بیماریاں آ رہی ہیں, وہ لوگ کمزور ہیں. اسی حوالے سے کیونکہ اب موسم بھی سردیوں کا آ رہا ہے تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر اعزاز علی صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ اعزاز صاحب, آپ نے وقت دیا. اعزاز صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ گاؤں دیہات میں چلے جائیں تو وہاں 80 سال کے جو بڑی ایج کے لوگ ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں, مگر اگر شہروں کی بات کی جائے تو یہاں 30 سال 35 سال 40 سال کے جو نوجوان ہیں انہیں کبھی گھٹنوں کے درد ہوتے ہیں, کبھی کوئی درد ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے, سب سے بڑی وجہ تو جو لائف سٹائل ہے وہ سینڈیٹری ہو چکی ہے. سینڈیٹری لائف سٹائل وہ لائف سٹائل جس میں آج کل سٹنگ زیادہ ہے, لیٹنا زیادہ ہے, لیکن کوئی ہمارے پاس فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. دوسری چیز جو ہے ہمارے پاس وہ ڈائٹ کا آ جاتا ہے. جو ہماری ڈائٹ سے خوراک کا جو پیٹرن ہے وہ ایسے ہو گیا ہے جس میں ہمارے پاس ہیلدی ڈائٹ, جس میں آپ کے پاس نیچرل چیزیں ہونی چاہیے تھی, قدرت سے ریلیٹڈ چیزیں ہونی چاہیے تھی, وہ چیزیں ہماری ڈائٹ سے اسپیسیفکلی شہروں میں بھی اور اب گاؤں میں بھی آلموسٹ نکل چکی ہے. لوگوں میں برگر پیزے کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اور ہمارے پاس جو دیسی گھی کا, گوشت کا جو ایک کانسیپٹ تھا, دیسی روٹی کا جو کانسیپٹ تھا, وہ ساری چیزیں نکل گئی, جس کی وجہ سے وزن کا بڑھنا, پٹوں کی کمزوری, ہڈیوں کی کمزوری, جوڑوں اور پٹوں میں گھساؤ پٹاؤ ہو جانا, وہ ساری چیزیں کافی زیادہ کامن ہو چکی ہے. تو میں یہاں پہ اگر کسی کو قصوروار ٹھہراؤں گا تو ہمارا سسٹم ہے جو اس چیز کو انفلوئنس کر رہے کہ ان چیزوں کو ہم نے ایزیلی اویلیبل کر دیا مارکیٹ میں. سستی سے سستی چیز انہیلدی ہوتی ہے, اور آج کل وہ چیزیں جو ہمارے پاس قدرت کی طرف سے بنی ہوئی آتی ہے, جس میں نیچرل چیزیں آ جاتی ہے, وہ چیزیں ہم کم کھانے لگے, اور اس وجہ سے آج کل کی جوان جو ہے وہ بوڑھے لوگوں سے زیادہ جو ہے وہ بیمار ہونے لگے ہیں. اگر کولڈ ڈرنک کی بات کی جائے تو کولڈ ڈرنک سے ہماری باڈی کے اندر کوئی فرق پڑتا ہے؟ جو کہتے ہیں کہ جو گھٹنے درد کریں, پٹھے کمزور ہیں, ٹانگیں کمزور ہیں, ان سے لوگوں سے پہاڑی چڑھی نہیں جاتی, 2 کلومیٹر چلتے ہیں تو تھک جاتے ہیں. تو کولڈ ڈرنک کا مجھے بتائیں کہ اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے, کولڈ ڈرنک جو ہے وہ تو زہر ہے, وہ بیگ آف شوگر ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ چینی کے ڈبے پہ ڈبے کھا رہے ہوتے جب آپ کولڈ ڈرنک پی رہے ہوتے. تو کولڈ ڈرنک کا پینا جو ہے وہ اس سے ہٹ کے بھی کہ وہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے اور میدا اچھا ہو جاتا ہے, وہ چیزیں بھی غلط ہے. اس کے علاوہ اگر کولڈ ڈرنک میں ہم دیکھ لیں تو شوگر ہمارے جسم میں شوگر جیسی بیماریاں, ڈائبٹیز کو ہم بولتے ہیں, بلڈ پریشر جیسی بیماریاں اور اس سے ریلیٹڈ جگر کی, میدے کی جیسی بیماریاں جو وہ پیدا کر رہی ہوتی ہے. تو کولڈ ڈرنک جو ہے وہ اس کا استعمال اگر ہماری سوسائٹی میں کم ہونے لگے تب بھی ہمارے جوان کچھ نہ کچھ ہیلدی ہونے لگیں گے. جیسے آپ نے کہا کچھ ٹائم وہ پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں, ہائک کرتے ہیں, واک کرتے ہیں زیادہ, تو ان کی سانس چڑھ جاتی, ان سے چڑھنا نہیں ہوتا. تو یہاں پہ بھی جو بات آ جاتی ہے وہ سینڈیٹری لائف سٹائل ہے. جو بندہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے برسوں کے لیے اور ایک دم سے ہائکنگ کے لیے جائے گا, ٹریڈ مل پہ یا رننگ کے لیے جائے گا, تو اس کے لیے اس کا ہارٹ جو ہے وہ جواب نہیں, اس کو وہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ رننگ کرے اور ہائکنگ کرے. تو یہاں پہ بھی کولڈ ڈرنک سے ہٹ کے بھی ہمارے پاس سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ سینڈیٹری لائف سٹائل ہے. ہمارا لائف سٹائل موڈیفیکیشن ضروری ہے. ہمیں اپنے جوانوں کو اس کے بارے میں تعلیم دینی چاہیے, ہمارے میڈیا کو, ہمارے لیڈرشپ کو بھی اس میں آگے آنا چاہیے. ایسے مہم چلانی چاہیے جس میں جو ہمارے جوان ہیں وہ فزیکل طور پہ جو ہے وہ انگیج ہو اور وہ اس میں انٹرسٹ لے, تاکہ وہ اس سینڈیٹری لائف سٹائل سے نکلے اور ایک ہیلتھی لائف سٹائل کی طرف جائے. اگر ہم دیکھیں تو باہر کے ملک میں جو لائف ایکسپیکٹنسی ہم بولتے ہیں کہ ایوریج شرح کی جو موت ہے وہ 60 سے 70 پہ چلے گئی ہے. ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں 60 سال سے 70 پہ. ہمارے ہاں جو ہے وہ 2 سال اور بھی کم ہو گیا, 58 سال کی عمر میں ہمارے پاس فوتگیاں زیادہ ہو رہی ہے. ریزن کیا ہے؟ ہمارا لائف سٹائل ہے. اس کے علاوہ اگر دیہی سائٹ پہ ہم چلے جائیں, دیہاتی ایریاز میں بھی یہ مسئلہ بہت زیادہ چل رہا ہے کہ تب پہلے وہاں پہ جو ہمارے بوڑھے تھے وہ 80 سال 90 سال تک پہنچ جاتے, لیکن ادھر بھی آج کل یہ نہیں رہا. وہاں پہ بھی لوگ جلدی بیمار ہو جاتے ہیں, کارڈیک اریسٹ سے, سٹروک سے, وہ جلدی ان کی شرح موت بڑھ رہی ہے.
ریزن کیا ہے کہ وہاں پہ مہنگائی کی وجہ سے جو سب سے سستی چیز ہے لوگ اس کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو بھی سستی چیز ہوگی وہ ہیلدی نہیں ہوگی. وہ 40 روپے کے لحاظ سے گھی خرید رہے ہوتے ہیں، وہ جو آٹا استعمال کر رہے ہوتے ہیں بہت لو کوالٹی کا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم گھی اپنا بنا رہے، آٹا اپنا بنا رہے. اب وہ گاؤں میں سے بھی وہ رجحان ختم ہو گیا ہے، لوگ جو ہے زیادہ انہیلدی ڈائٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ خود جو فیزیو کرتے ہیں، فیزیو تھراپسٹ، وہ کون کون سے کرتے ہیں؟ میں اسپورٹس اینڈ آرتھوپیڈک کو دیکھتا ہوں. اسپورٹس مین جو کرکٹ ٹیم، فٹ بال ٹیم، ہاکی کی ٹیم کے پلیئرز ہو گئے، جتنے بھی اسپورٹس انڈیویجول ہے جو کہ گیمز کھیلتے ہیں اور ان کو انجریز ہوتی ہے، ان کی انجریز ان سوالوں سے ہٹ کے ہوتی ہے کیونکہ وہ تو کسی پوزیشن کی وجہ سے، فال کی وجہ سے، ریپیٹیٹیو موومنٹ کی وجہ سے ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ میں آرتھوپیڈک کے جو ٹریٹمنٹس ہیں جیسے گھٹنوں کے مسائل ہو گئے، پٹوں کے، جوڑوں کے، جو بڑھاپے میں نارملی اسٹارٹ ہو جاتے، کبھی کبھی ینگ ایج میں بھی اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کی میں ٹریٹمنٹ کر رہا ہوتا ہوں. آخر میں سامنے دیکھ کے آپ نوجوانوں کو میسیج دے دیں کہ اکثر ہم لوگ اس سردی میں، اگر میں بات کروں تو اس سردی میں تقریباً ہر بندے یہ کہتا ہے کہ جی میرے گھٹنوں میں بہت درد ہوتا ہے، تو اس درد کے لیے کیا وہ فوڈ کھائیں اور نوجوانوں کو کیا میسیج دیں؟ دیکھیں، سردیوں میں تو سب سے پہلا فیکٹر کہ آپ نے پانی کا استعمال سب سے زیادہ کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وائٹامن ڈی کا انٹیک لے، وہ سورج کے فارم میں لے یا آپ سپلیمنٹ کے فارم میں لیں. اس کے علاوہ ان ساری غذاؤں سے آپ خود کو دور رکھیں جو آپ کے جسم میں موٹاپا بڑھا رہا ہے، جس میں آپ کے کاربوہائیڈریٹ آ جاتے ہیں، برگر پیزے وغیرہ آ جاتے ہیں، سموسے آ جاتے ہیں، مطلب روٹی یا گندم سے بنی ہوئی چیزیں جو آ جاتی ہیں، روٹی، چینی، چاول، یہ 3 فیکٹر ہے. اور ان چیزوں کو اپنے ڈائٹ کے اندر انکلوڈ کرے جو کہ آپ کے جسم سے سوزش کو ختم کر رہا ہے، آپ کے جسم سے موٹاپے کو ختم کر رہا ہے، آپ کے جسم سے چربی کو ختم کر رہا ہے، جس میں آپ کی گوشت، مٹن وغیرہ، دیسی گھی آ جاتے ہیں، اولیو آئل آ جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو اپنے، اور پانی کا استعمال اس کے ساتھ بہت ضروری ہے. سردی میں ہماری عادت ہے پانی کا استعمال ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی بیماریاں، پٹوں کے، جوڑوں کے مسائل کافی بڑھ جاتے ہیں. پانی کا استعمال، وائٹامن ڈی کا انٹیک اچھا رکھے، روٹی، چینی، چاول سے استعمال کرے، اور جو نیچرل سورس ہے فوڈ کا اس کو زیادہ یوز کرے. اگر گھٹنے میں درد نکلے تو اکثر ہماری طرف تو لوگ اس کے اوپر پٹی باندھ لیتے ہیں، تو پٹی باندھنی چاہیے؟ دیکھیں، درد کس قسم کا نکلا ہے. اگر آپ کے پاس سپورٹس انجری ہے تو پٹی تو باندھنی چاہیے کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اندر کیا ٹراما ہے. وہ یہ جو عام بزرگوں کو ہو جاتی ہے وداؤٹ کسی چوٹ کے، اب وہ ایج ریلیٹڈ چینجز میں تو اگر اوسٹو آرتھرائٹس ریلیٹڈ چینجز ہے، جیسے عمر کے تقاضے کے ساتھ جوڑوں اور پٹوں میں چینجز آ رہی ہوتی ہے، تو اس میں تو پٹی نہ باندھے، اس میں ورزش کرے، لیکن ورزش وہ نہ کرے جو کہ ہم جم میں کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے آسان ورزشیں ہوتی ہے. جو بھی آپ کے قریبی فزیو تھراپسٹ ہے اس سے جا کے کنسلٹ کرے، وہ آپ کو بتائے گا کہ کون سی ورزش آپ کے لیے اس میں مفید ہے. بہت شکریہ اعزاز صاحب. یہ تھے ڈاکٹر اعزاز صاحب. انہوں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے نوجوان نسل کو پیغام دیے کہ آپ لوگ ورزش کریں اور کولڈ ڈرنک نہ پئیں، یہ برگر پیزا نہ کھائیں. جو اوریجنل چیز ہے ہماری، جو گندم سے بنے ہوئے ہمارے آٹے ہیں، دال، چینی، چاول، جو اوریجنل فوڈ ہے وہ کھائیں تاکہ آپ لوگ صحت مند رہیں. انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.